جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو۔ وہ ان دنوں ایک بار میں نوکری کر رہا تھا۔ وہ لوگوں کو شراب پیش کیا کرتا تھا، اپنا کام ایمانداری سے کرتا، کام سے ہٹ کر کسی سے بات نہ کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی سختی اور کرختی دیکھ کر کسی کی جرت بھی نہ ہوتی کہ اس سے فالتو بات کرے۔ بار کا 55 سالہ امریکن مالک بل اسے اس کی ایمانداری کی وجہ سے پسند کیا کرتا تھا۔ مہینے کے آخر میں جب بھی سب کی تنخواہوں کا حساب کتاب کر رہا ہوتا، تب سکندر سے اس کام میں مدد لے لیا کرتا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ جہاں دیدہ شخص یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ پڑھا لکھا اور کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہاں کام کرتے باقی ویٹرز اور بارٹینڈرز کی طرح معمولی پڑھا لکھا اور معمولی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا۔ وہ حساب کتاب میں بلکہ مدد کر دیا کرتا تھا، کمپیوٹر پر اس کا کام کر کے دے دیا کرتا تھا۔ اس نے خود کہہ کر اپنی ڈیوٹی دوپہر 3 سے رات 3 تک رکھوائی ہوئی تھی۔ راتوں کو سونا وہ ویسے ہی نہیں چاہتا تھا۔ 100 بار بند ہونے کے ٹائم تک وہ جو کہ صبح کے 3 بجے کا تھا، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیا کرتا تھا۔ اکثر وہاں سے بار بند کر کے نکلتے صبح کے 4 بج جایا کرتے تھے۔ ایک رات بار بند ہونے کے بعد بل باہر نکل کر اپنی گاڑی کے پاس جا رہا تھا، تب اسلحے سے لیس ایک شخص نے اسے لوٹنے آ گیا۔ سکندر چند منٹ قبل ہی بار سے نکلا تھا۔ وہ سڑک پر ابھی کچھ ہی آگے گیا تھا۔ صبح کے 4 بجے شور اور بل کے چیخنے کی آوازیں سے صاف سنائی دے گئی تھیں۔ وہ فوراً پلٹا تھا۔ اسے بل سے نہ کوئی محبت تھی، نہ انسانیت اور نہ ہی ہمدردی، مگر خود پر گزری اس سیاہ اور بدترین رات کے بعد اس کے اندر یہ جنون اور وحشیانہ پن آ گیا تھا کہ اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کہیں پر بھی اور کسی پر بھی کوئی ظلم اور زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے پاس گن تھی اور سکندر تنہا۔ سکندر کی ٹانگ اور بازو پر گولیاں لگی تھیں، مگر اس نے اس زخمی حالت میں بھی اس کا ریوالور چھین کر اس کا بٹ اس شخص کے سر پر اس قوت سے مارا تھا کہ وہ چیختا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ وحشت اور جنون بھرے انداز میں اس نے اسے لاتیں گھونسے مارے۔ اس کے بازو اور ٹانگ پر سے خون بہہ رہا تھا، مگر وہ اس سے بے نیاز تھا۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر بل کی جان بچائی تھی اور اسے لٹنے سے بھی بچا لیا تھا۔ بل اس سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس نے سکندر کی تنخواہ کئی گنا بڑھا کر اسے یہ اضافی ذمہ داری بھی سونپتی تھی کہ اب اگر کوئی بار میں زیادہ شراب پی لینے کے بعد غل غبارہ کرنے کی کوشش رہے یا کوئی شراب پی لینے کے بعد بل ادا نہ کر رہا ہو تو وہ ایسے ہونٹے بدماشوں سے نپٹے۔ خودکشی کرنے سے بے شک وہ ڈرتا تھا، مگر اپنی جان کی تو اسے کوئی پرواہ تھی ہی نہیں، سو وہ خنڈوں اور بدماشوں سے نپٹنے کا کام بخوبی کر رہا تھا۔ کوئی زیادہ شراب پی کر نشے میں مدہوش ہو کر کسی ویٹرس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا تو سکندر کو بلایا جاتا، وہ اسے اٹھا کر بار سے باہر پھینک دیتا۔ کسی کی زیادہ پی لینے کے بعد اپنے ہی ساتھیوں سے بار میں بیٹھے بیٹھے گالم گلوچ اور ہاتھا پائی شروع ہو جاتی تو وہ ان سب کو دھکے مار کر بار سے باہر نکال دیتا۔ وہ ہر طرح کے شرابیوں، چکوں، ہونڈوں، بدماشوں سے بآسانی اور بخوبی نمٹ لیتا تھا۔ بل جس کی بیوی مر چکی تھی اور بیٹا اسے چھوڑ کر کہیں اور رہتا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ وہ سکندر کی پرواہ کرنے لگا تھا، مگر اب اسے اس کے کسی کی محبت پیار کی ضرورت نہیں تھی۔ رشتے، پیار، محبت، چاہت بھرے لفظ اب اس کے لیے کھوکھلے اور بے معنی تھے۔ یہ تمام لفظ بھی لفظ تھے، اس کی نگاہوں میں اس کی کوئی وقت نہ تھی، مگر پھر بھی وہ جانتا تھا کہ بل آہستہ آہستہ اس سے پیار کرنے لگا ہے۔ وہ اپنی جان بچاتے اور اپنا بار سنبھالتے اس بہادر اور نڈر لڑکے میں اپنا بیٹا دیکھنے لگا تھا۔ اس احساس کے پیش نظر ایک روز بل نے اس سے کہا کہ وہ اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرے۔ اس نے حیران ہو کر بل کو دیکھا تھا۔ تم نام بھی بتاؤ، تب بھی میں جانتا ہوں تم کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہو اور پڑھے لکھے بھی ہو، تعلیم کی وجہ سے کسی وجہ سے پوری نہیں کر سکے ہو۔ بل اسے پیار سے دیکھ کر بولا تھا۔ فیملی کے لفظ پر وہ چونکا، پھر ہنس پڑا تھا۔ وہ کیا بتائے اس شخص کو کہ وہ کس کا بیٹا ہے، کتنے بڑے آدمی کا۔ آج اپنی اور پچھلی زندگی، وہ بڑا باپ، وہ اونچا خاندان، وہ اعلیٰ اسٹیٹس سے خود ایک مذاق لگ رہا تھا۔ شہریار خان کا بیٹا جسے وہ ہارورڈ میں پڑھا رہے تھے، جسے اپنی شاندار کیریئر شروع کرنا تھا، آج ایک چھوٹے سے بار میں لوگوں کو شراب پیش کر رہا ہے۔ شراب پی کر پیسے نہ دینے والوں سے اپنے بار کے مالک کو پیسے وصول کر کے دیتا ہے۔ شراب کے نشے میں دھت ہنگامہ کرنے والوں کو مار پیٹ کر دھکے مار کر بار سے باہر نکالتا ہے۔ زندگی کے کڑوے سچ اسے رلا نہیں رہے تھے بلکہ ہنسا رہے تھے۔ ہارورڈ کا لا گریجویٹ بنتے بنتے وہ ایک بار ٹینڈر بن گیا تھا۔ اسے خود پر ہنسی آئی تھی۔ بل اسے قائل کر رہا تھا، اس کا بہت مخلص خیر خواہ بن کر اسے سمجھا رہا تھا کہ اسے اپنی ادھوری پڑھائی مکمل کرنی چاہیے۔ مجھے تم اپنے بیٹے کی طرح پیارے ہو گئے ہو۔ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا سکندر کہ تم ساری زندگی میرے بار پر کام کرتے ہوئے گزار دو۔ وہ بل کو یہ سمجھا نہیں سکتا تھا کہ وہ تو زندہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس اندھیری رات واشنگٹن کے مضافات میں بلڈنگ سائٹ کے پاس اس سڑک پر کب کا مر چکا ہے۔ اسے مرے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں۔ اس کی ان مردوں کی زندگی پر 2 راتیں اپنی پوری ہولناکی اور پوری سیاہی کے ساتھ چھائی ہوئی تھیں۔ اس میں ایک رات وہ تھی جب واشنگٹن کے ایک بڑے سے گھر سے اسے ریپسٹ قرار دے کر اور دھکے مار کر نکالا گیا، اور دوسرا وہ رات تھی جیسے اس کی عزت نفس، اس کا وقار، اس کی شخصیت کی آن بان اس سے چھین لی گئی تھی، اسے زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ بل کو وہ دیکھنے میں بڑا مضبوط نظر آتا ہے۔ کیا بل کو پتا ہے کہ وہ آج بھی راتوں کو ان 2 راتوں کے خوف اور دہشت کا شکار ہو کر ڈراؤنے خواب دیکھ کر چیخیں مار کر اٹھ بیٹھتا ہے؟
میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا بل، میری زندگی جیسے گزر رہی ہے میں اسے ایسے ہی گزار دینا چاہتا ہوں۔ وہ قطعیت سے بولا تھا، مگر بل اسے اس کی زندگی برباد کرنے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتا رہا تھا۔ بل اسے زندگی کی طرف واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ وہ خواہش کے باوجود، کوشش کے باوجود کبھی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تک نہیں دیکھ پاتا تھا۔ وہ سکندر کو اپنا بیٹا کہتا تھا، مگر اسے لگتا تھا سکندر کو اس کا بیٹا کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر مسلسل کوشش کرتے رہنے سے بل اسے اس بات پر راضی کر لینے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ادھوری پڑھائی مکمل کر لے۔ خود کو اس قابل تو بنا لو سکندر کہ جن لوگوں نے تمہاری زندگی تباہ کی ہے، تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے، کبھی دوبارہ ان سے سامنا ہو تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں کہ تم ان کے لاکھ چاہنے پر بھی تباہ نہیں ہوئے، تمہاری زندگی برباد نہیں ہوئی۔ اسے نہ کسی بچھڑے سے ملنے کا کوئی شوق تھا، نہ کسی بچھڑے پر کچھ ثابت کرنے کا، مگر جب وہ زندہ بھی تھا، زندہ لوگوں کی طرح نوکری بھی کرتا تھا، کھاتا پیتا بھی تھا، تو واقعی یہ کیا ضروری نہ تھا کہ وہ ساری زندگی کسی بار یا نائٹ کلب میں کام کر کے گزار دے۔ اس نے ایک کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ دن میں پڑھتا تھا، پھر کالج سے سیدھا دن میں ہی وہ بار آ جاتا تھا، اور پھر رات گئے بار بند کرنے کے وقت تک وہاں کام کیا کرتا تھا۔ ہارورڈ کے بعد یہ کالج یوں لگتا تھا جیسے وہ آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا تھا، مگر وہ اس جگہ کا ہارورڈ کے ساتھ مقابلہ اور موازنہ نہیں کرتا تھا۔ بار میں آج بھی اس کی وہی جاب تھی۔ بل اب اس پر زیادہ انحصار کرتا تھا۔ بار کے تقریباً تمام معاملات اب وہی دیکھا کرتا تھا۔ وہ اپنی تعلیمی زندگی میں 3 سال پیچھے ہو گیا تھا۔ اگر پڑھائی میں یہ وقفہ نہ آیا ہوتا تو آج لا کے بھی دوسرے سال میں ہوتا۔ بل اب بیمار رہنے لگا تھا۔ بار کو اب سکندر ہی سنبھال رہا تھا۔ ادھر اس کا بیچلرز مکمل ہوا، ادھر بل کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیچلرز پورا ہوتے بل نے دیکھ لیا تھا، اور وہ اس کی اس کامیابی پر بہت خوش ہوا تھا۔ بل کا بیٹا جو اسے چھوڑ کر کہیں اور رہتا تھا، اس کے انتقال کے فوراً بعد ہی آ گیا تھا۔ بار کا مالک اب وہ تھا۔ سارا انتظام اس نے سنبھال دیا تھا۔ وہ سکندر کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے ہر لمحہ یہ شک رہتا تھا کہ سکندر بار پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے خاموشی سے بار چھوڑ دیا تھا، مگر بار کے ساتھ اتنے سال رہنے سے یہ ہوا تھا کہ اب وہ اپنی زندگی پہلے کی طرح برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی گریجویٹ ڈگری پوری کر چکا تھا اور اب کہیں بہتر ملازمت کے لیے کوشش کر سکتا تھا۔ تھوڑی کوشش کے بعد ہی اسے ایک لا فرم میں جاب مل گئی تھی۔ اس فرم کے ایک سینئر وکیل کے سیکرٹری کی جاب مل گئی تھی۔ اب وہ تعلیم یافتہ اور بہت ذہین اور قابل لوگوں کے درمیان رہتا تھا، اور ان ذہین اور قابل لوگوں کے درمیان اس کی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت بہت عرصہ چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اپنے باس کے لیگلز ڈاکومنٹ ٹائپ کرتے، کلائنٹس کے ساتھ اس کی میٹنگز کا شیڈول بتاتے، وہ مختلف کیسوں کی لیگل ریسرچ میں اپنے فرم کے اس سینئر قانون دان کو، جس کو عنقریب فنڈ کا ایک پارٹنر بن جانا تھا، مدد دینے لگا تھا، بلکہ ان سے کہیں زیادہ بہتر ریسرچ کر کے اسے لیگل ڈاکومنٹس ڈرافٹ کر کے دینے لگا تھا۔ جاب کرنے کے ساتھ اس نے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے کر لا پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کی ذہانت، قابلیت اور فرم کے لیے اس کی اہمیت کے سبب اسے دوران ملازمت تعلیم حاصل کرنے کی اجازت بھی مل گئی تھی، اور فرم کی طرف سے اس کی فیس بھی ادائیگی میں بھی اس کا تعاون فراہم کیا گیا تھا۔ وہ صبح سے دوپہر تک کیمپس میں ہوتا اور پھر دوپہر سے رات تک فرم میں موجود رہا کرتا تھا۔ اس نے اپنی لا کی ڈگری کا پہلا سال مکمل کیا تو اسے ترقی دے کر لیگل سیکرٹری سے پیرا لیگل بنا دیا گیا تھا، مگر ابھی وہ کسی بھی کورٹ میں اور جج کے سامنے اپنی فرم کی طرف سے بطور وکیل پیش نہیں ہو سکتا تھا۔ 4 سال قبل جب وہ لا پڑھ رہا تھا، اسے بطور پیرا لیگل اسی فرم میں کام کر رہا تھا، تب شہریار خان نے اسے اس کی ماں کی بیماری کے سبب ڈھونڈ کر فون کیا تھا۔ اس کی جدائی کے دکھ نے اس کی ماں کے وجود کو کھوکھلا کر ڈالا تھا۔ انہوں نے 8 سال سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا۔ چپ چاپ یہ درد سہتے سہتے آخر وہ ایک روز ہمت ہار گئی تھی۔ انہیں کینسر ہو گیا تھا۔ بیماری ابتدائی سٹیج پر ہی پتہ چل گئی تھی، علاج بھی ممکن تھا، اور ڈاکٹر ان کی صحت یاب ہونے کے بارے میں بھی پرامید تھے۔ ان کا فوری طور پر آپریشن کر دیا گیا تھا، جو کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر پھر بھی ان کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ تب یقیناً آمنہ کے سرجن کے مشورے پر ہی شہریار خان نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے پاس ایک دن اچانک اس کے دفتر میں اس کی کال آئی تھی، تمہاری ماں بہت بیمار ہے، تمہیں یاد کر رہی ہے۔ بس یہ جملہ انہوں نے اس سے کہا تھا۔ وہ آ رہا ہے یا نہیں یہ بھی کنفرم نہیں کیا تھا۔ وہ ماں کی بیماری کی اطلاع پاتے ہی ان کے پاس جانا چاہتا تھا۔ 4 سال قبل وہ اپنی زندگی میں آج کی طرح سیٹل نہیں تھا۔ ایمرجنسی میں پاکستان جانے کے لیے اسے نکولس سے ادھار مانگنا پڑا تھا۔ تب نکولس اس کی فرم میں وکیل تھا اور وہاں ایک پیرا لیگل، مگر نکولس اسے برابری کے درجے پر رکھتا تھا۔ باپ کے فون سے اسے پتا چلا تھا کہ اب اس کی فیملی پاکستان میں رہتی ہے۔ وہ کراچی پہنچتے ہی سیدھا اسپتال اپنی ماں سے ملنے آیا تھا۔ اس کی شکل نہ دیکھنی پڑے یہ سوچ کر اس کا بھائی جتنی دیر وہ ہسپتال میں رہا ہسپتال نہیں آیا تھا، اور باپ ہسپتال ہی میں کہیں موجود ضرور تھا، پر اس کی شکل دیکھنا اس نے بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اگر وہ دونوں اس سے مل لیتے اسے تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس کی ماں، جس کی حالت بہت نازک تھی، جو کسی کے بھی پکارنے پر 15 دنوں سے آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، اس کی آواز سنتے ہی انہوں نے آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر روتی رہی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ ان کے پاس جھکا ہوا تھا۔ کبھی وہ اس کا چہرہ چومتی، کبھی اس کے ہاتھوں پر پیار کرتی۔ وہ زارو قطار روتے ہوئے اسے والہانہ چومے جا رہی تھی۔
وہ ماں سے بہت پیار، بہت عزت، بہت احترام سے ملا تھا۔ انہوں نے اسے جنم دیا تھا، پالا پوسا تھا۔ آج وہ خود کو ان کے قریب محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ آمنہ روتے ہوئے کبھی اسے حسرت سے دیکھتی، کبھی پیار سے، کبھی دکھ سے، کبھی ندامت سے۔ اس نے ماں سے کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کی تھی، جیسے اس کی زندگی کے پچھلے 8 سالوں میں کچھ برا ہوا ہی نہ ہو۔ امّو جان، اب ٹھیک ہو جائیں پلیز، اس نے ان سے پیار سے کہا۔ میں تمہیں دیکھتے ہی ٹھیک ہو گئی ہوں بیٹا۔ پتہ ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، جب تک میں اپنے سکندر سے مل نہ لوں مجھے موت نہ دینا پروردگار۔ سکندر، میرے بچے، مجھ سے اب دور مت جانا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس رات اس نے اپنی بیمار ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ ان سے نہیں کھوئے گا۔ غالباً وفاشار اور مہر بلب اطاعت گزار بیوی کو موت کے دہانے سے واپس پلٹتے دیکھ کر شہریار خان دل بھی تھوڑا نرم ہو گیا تھا۔ تبھی اسپتال سے واپس آ جانے کے بعد جب آمنہ نے اس کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیے رکھا تو شہریار خان نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ اس ایک رات وہ ہسپتال میں ماں کے پاس رہا تھا اور پھر سے جی اٹھی تھی۔ اگلے روز ہسپتال ہی سے واپس چلا گیا تھا۔ اس ایک رات کے بعد پھر وہ دوبارہ کبھی پاکستان نہیں گیا تھا، مگر اس کے بعد اس کا اپنی ماں سے فون پر رابطہ رہنے لگا تھا۔ مختصر سی گفتگو، ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنے کی خواہش رکھنے کے باوجود نہ کہہ پانے والی گفتگو۔ آمنہ نے کئی بار اس کے ماضی کے سالوں کے متعلق پوچھا تھا، مگر وہ اس موضوع پر کچھ بھی بولنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اب ماں سے بھی اپنے اندر کوئی بات نہیں کہتا تھا۔ گلے، شکوے، شکایتیں، ناراضگیاں، روٹھنا، ماننا، خفا ہونا، اس کے لیے یہ سب کچھ اب بےمعنی اور بے مطلب ہو چکا تھا۔ اس دوران اسے ایک فرم پہ پیرالیگل کی جاب کرتے اگلے پونے 2 سالوں میں اپنی لاء کی تعلیم مکمل کر چکا تھا۔ ہارورڈ سے نہیں، ایک عام سی یونیورسٹی سے، کسی اعزاز و میڈل کے ساتھ نہیں، عام سے انداز میں۔ اس کی زندگی کا آزمائشوں اور سختیوں سے بھرا وقت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا تھا۔ بار اور نائٹ کلب میں لوگوں کو شراب پیش کرنے والا وہ دوبارہ معاشرے میں باعزت بن گیا تھا۔ 2 سال قبل اسے دوحہ میں اس ملٹی نیشنل کمپنی میں لیگل ایڈوائزر کی اپنی موجودہ اور کافی اچھی جاب مل گئی تھی۔ اس کی زندگی میں عزت اور رتبہ واپس آ گیا تھا۔ وہ نہ بن سکا تھا جو اس کے لیے کبھی کسی نے خواب دیکھے تھے، جو وہ خود بننا چاہتا تھا، اور جو کچھ بننے کی اس کی اہلیت اور قابلیت تھی۔ کبھی اسے بتایا گیا تھا کہ اگر چاہے تو آفاق چھو سکتا ہے۔ اس میں اتنی بے مثال ذہانت اور ایسی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں کہ وہ نئے جہان اور نئی دنیایں دریافت کر سکتا ہے، مگر وہ آج بھی زندہ لاش ہی کی طرح اپنے وجود کو گھسیٹتا تھا۔ اس کے لیے زندگی اپنی کشش کھو چکی تھی۔ وہ نوکری بھی کرتا تھا، لوگوں سے ملتا بھی تھا، وہ زندہ لوگوں جیسے تمام کام کرتا تھا، مگر بغیر زندگی کی امنگ کے۔ اس کے سامنے نہ کوئی مقصد تھا اور نہ منزل۔ کبھی کوئی پوچھتا کہ اگلے 10 سالوں بعد وہ زندگی کو خود کو کہاں دیکھتا ہے تو وہ دل میں سوچا کرتا کہ وہ اگلے 10 سالوں بعد زندہ ہی نہیں ہونا چاہتا، تو کچھ اور کیا سوچے۔ وہ مستقبل کی کسی پلاننگ، آنے والے کل کی کسی امید کے بغیر جیسے زندگی کو گھسیٹ رہا تھا۔ اب بھی اس کا خودکشی کرنے کو جی چاہتا تھا، مگر 12 سال بعد بھی وہ اتنا ہی بزدل تھا۔ ہارورڈ میں پڑھتا، اپنی قابلیت اور صلاحیتوں سے دنیا کو فتح کر لینے کے خواب دیکھتا، وہ سکندر کہیں کھو چکا تھا۔ 12 سال بعد بھی وہ 2 راتیں اسے آج بھی ڈراؤنے خوابوں کی صورت سوتے سے جگا دیا کرتی تھی، اسے اعصابی درد اور بے خوابی میں مبتلا کیے رکھتی تھی۔ وہ ان خوابوں سے 12 سال بعد بھی اتنا ہی ڈرتا تھا جتنا روز اول ڈرا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس کی زندگی کے اسی طرح گزرنے والی ہے، پھر ایک دن یوں ہی تنہا تمام درد سہتے سہتے ختم بھی ہو جائے گی۔ مگر اسے پتہ نہیں تھا اس زندگی میں اسے لیزا محمود بھی ملے گی، اس زندگی میں ابھی سے زندگی بھی ملے گی، جب نہ اسے ہنسنے کی کوئی ضرورت رہی تھی، نہ خوشی کی، نہ محبت کی اور نہ ہی زندگی کی۔ تب اس کی زندگی میں ہنسی، خوشی، محبت اور زندگی بن کر وہ چلی آئی تھی۔ 12 سال بعد ایسا لگا تھا جیسے وہ زندہ ہے۔ 12 سال بعد اس کا خواب دیکھنے کو دل چاہا تھا، خوش ہونے کو دل چاہا تھا۔ 12 سال بعد اس لڑکی نے اسے اس کی ان خوفناک خوابوں کے حصار سے باہر نکالا تھا۔ وہ بغیر کچھ سمجھے دل کی سنتا اس کے پیچھے پیچھے فلورنس چلا آیا تھا۔ اس نے لیزا کو اپنے بارے میں وہ بتا دیا جو وہ مرتے دم تک کبھی کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ساری رات وحشت کے عالم میں جاگتا رہا تھا، صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا تھا۔ صبح ہوگی تو وہ لیزا سے ملے بغیر ہی یہاں سے چلا جائے گا، اور پھر وہ اس کی زندگی بھر اس سے نہیں ملے گا۔ کل رات اپنی جو بھیانک سچائی اس نے لیزا کو بتائی ہے، اس کے بعد اب وہ اس کا سامنا کیسے کر سکتا ہے؟ صبح سویرے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ہوٹل کے عملے کا ایک فرد وہاں کھڑا تھا۔ یہ آپ کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ اس نے سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ اور ایک سلیقے سے پیک ہوا گفٹ اس کی طرف بڑھایا۔ حیران ہوتے اس نے وہ چیزیں اس سے لے لیں۔ پھولوں کے ساتھ کوئی کارڈ منسلک نہ تھا۔ اس نے گفٹ پر چڑھا پیپر کھولا، اس میں سے نکلنے والی چیز کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ جاپانی سیمورانی ایک منی ایچر مجسمہ تھا، جنگی لباس میں، چہرے پر طاقت کا تاثر اور ہاتھوں میں مضبوطی سے تلوار تھامے سیمورائی۔ گفٹ باکس میں سیمورائی کے مجسمے کے ساتھ ایک کارڈ بھی رکھا تھا جو ہاتھ سے بنایا ہوا تھا، کسی ماہر آرٹسٹ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا۔
کارڈ پر سیمورائی کی تلوار کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پینٹ کیا گیا تھا، ساتھ ہی اوپر خوبصورت انداز میں نمایاں حروف میں لکھا تھا، یو آر اسٹرانگر دین سیمورائی، تم سیمورائی سے زیادہ طاقتور ہو۔ اس نے کارڈ کھولا، اندر اسے مخاطب کر کے لکھا گیا تھا، سینیور سکندر۔ سیمورائی وہ بہادر مرد تھے جو نہ موت سے ڈرتے تھے نہ زندگی کے دوسرے امتحانات سے۔ وہ آن بان اور عزت پر جان دے دینے والے تھے اور آج بھی طاقت، ہمت، بہادری اور دلیری کا سمبل سمجھے جاتے ہیں۔ مگر میرے لیے سیمورائی سے بھی زیادہ بہادر باہمت تم ہو سکندر۔ کل رات کے بعد سے میرے دل میں تمہاری عزت اور تمہاری محبت اور بڑھ گئی ہے، جو زندگی کے اتنے کٹھن حالات سے گزرنے کے بعد بھی خود کو سنبھال لے، تمام بدترین حالات کا تنہا جواں مردی سے سامنا کر لے۔ اس سے بڑھ کر بہادر اور کون ہو سکتا ہے؟ تم ایک بہادر مرد ہو سکندر، اور مجھے بہادر مرد بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نیچے تمہارے ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، لیزا۔ وہ فوراً بیڈ سے کھڑا ہوا تھا، کارڈ اور مجسمہ وہیں رکھا۔ اس نے لباس تبدیل کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی، البتہ اپنے رات بھر کی جاگی ہوئی آنکھوں پر پانو کے چھینٹے ضرور مارے اور انتہائی تیز رفتاری سے نیچے آیا۔ لیزا اسے سامنے ہی ایک میز پر بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ لیزا کے سامنے میز پر ناشتے کے تمام لوازمات سجے تھے، گویا وہ ناشتہ منگوا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، جواب میں بالکل بے اختیاری کیفیت میں وہ بھی مسکرایا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر رات کا کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی خواب کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو کیا کہے جو ہر بار اس کے چہرے پر ہنسی اور دل میں خوشی لانے کا باعث بنتی ہے؟ یہ سیمورائی کا لقب تم نے مجھے کب دیا؟ ٹیوولی میں، جب تم نے فلمی ہیروز کی طرح ان جپسیوں سے دھواں دھار لڑائی کی تھی۔ دل تو میں تم پر بہت پہلے ہی ہار چکی تھی، مگر سچ کہوں تو اس روز میرے دل نے کہا تھا مجھے اس بہادر مرد کے ساتھ اپنی تمام عمر گزارنی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بڑے اطمینان اور سکون سے بولی تھی۔ وہ قصداً لیزا کے جملے کا آخری حصہ نظر انداز کر کے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں؟ گوگل پر سرچ کیا تھا، وہ ہنس کر سے چھیڑنے والے انداز میں بولی، اس کی قلب کی بات کا حوالہ دے رہی تھی۔ میں تمہاری طرح مشہور شخصیت تو نہیں جو گوگل پر سرچ کرنے سے مل جاؤں، وہ جواباً ہنسا۔ لیزا لبوں پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے چپ ہوا۔ اس نے لیزا پر سے نظریں ہٹائیں اور پل بھر کے توقف کے ساتھ اسے مخاطب کیا۔ لیزا، میں وہ جو کہنا چاہ رہا تھا شاید وہ سمجھ گئی تھی، تبھی اس نے اس کے ہاتھوں پر فوراً ہی اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، اسے مزید کچھ کہنے سے روکنے کے لیے۔ جو باتیں تمہارے دل کو اتنی تکلیف دیتی ہیں تم انہیں مجھ سے بھی مت دہراؤ سکندر۔ تم نے کل جو کچھ مجھے بتایا وہ نہ بھی بتاتے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جان لینے کے بعد بھی کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی، سوائے اس کے کہ میرے دل میں تمہاری عزت اور بڑھ گئی ہے۔ بہت اوپری اور مصنوعی بات لگے گی کہ اگر میں کہوں تمہاری زندگی کے دکھوں پر میرا دل رو رہا ہے۔ میں کل رات بہت روئی ہوں سکندر۔ اس نے نظریں اٹھا کر لیزا کو دیکھا، اسے لیزا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرتی نظر آئی۔ وہ لڑکی اس کے دکھوں پر رو رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر اس نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سکندر، وہ جو بہت بھیانک تھا وہ ماضی تھا اور وہ گزر چکا ہے۔ ماضی کو کہیں دفن کر کے تم آج کی بات کرو، آج کی، میری اور اپنی، ہمارے آج کی، ہمارے آنے والے کل کی۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ اب یہ کہنا بیکار تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا لیزا کے پیچھے فلورنس چلے آنا ہی بتانے کے لیے کافی تھا کہ اسے لیزا سے کتنی شدید محبت تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیزا، مگر جو تم چاہتی ہو وہ ممکن نہیں۔ وہ اسے دکھ سے دیکھ کر آہستگی سے بولا۔ کیوں ممکن نہیں ہے سکندر؟ میری زندگی ایک نارمل شخص کی زندگی نہیں ہے لیزا۔ میں سے اب نارمل زندگی اور تنہائی کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں اب اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتا۔ میں میرڈ لائف یا فیملی لائف کو انجوائے کرنے والا آدمی نہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے چاہے جتنی بھی محبت کرتے ہوں، مگر میرا ساتھ تمہیں دکھوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے گا۔ میں بھی 5 سالوں سے اکیلی اپنی فیملی کے بغیر رہ رہی ہوں سکندر۔ اپنے پاپا سے میرے بہت اختلافات ہیں، وہ چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ پاکستان میں رہوں۔ میں اپنے پاپا کو ناراض کر کے لندن میں رہتی ہوں، وہ پاکستان میں اپنی دوسری وائف کے ساتھ رہتے ہیں۔ میری ممی میرے پاپا سے طلاق کے بعد 3 شادیاں مزید کر چکی ہیں۔ انکل کی زیادتی نے انہیں کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے، وہ آئے دن ہسپتال میں داخل ہو جاتی ہیں۔ نارمل فیملی لائف تو کبھی میں نے بھی نہیں گزاری۔ پھر بھی میں تمہاری طرح یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں کبھی کوشش بھی نہیں کروں گی۔ ہم دونوں اپنی اپنی زندگی کی کمزوریوں، خامیوں، کمیوں اور غیر معمولی پن کے ساتھ بھی تو زندگی گزار سکتے ہیں سکندر، وہ مضبوط لہجے میں بولی، جیسے اسے قائل کر لینا چاہتی تھی۔ اچھا، ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، ابھی ناشتہ کر لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ جیسے اپنا دامن بچا کر بولا۔ وہ خوفزدہ تھا، وہ رشتوں کا ایسا ڈھسا تھا کہ اب ایک نیا رشتہ بنانا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اس جذباتی کیفیت میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جو کل کو لیزا کی پرسکون زندگی میں دکھ ہی دکھ لے آئے۔ وہ خود کو نہیں، لیزا کو دکھوں سے بچانا چاہتا تھا۔
وہ زندگی میں اتنی چوٹیں اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ اب کوئی نیا زخم، کوئی نئی چوٹ اسے زیادہ تکلیف نہیں پہنچا سکتی تھی، مگر سچی ہنسی ہنسنے والی اس لڑکی کو جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کی آنکھ میں ایک آنسو تک گوارا نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس کے ساتھ نے اس سے لڑکی کو آنسوؤں کے سوا کچھ دینا نہیں تھا۔ وہ اپنے ٹوٹے گھر اور بکھری فیملی کی بات کر رہی تھی، اسے سکندر سے مواصل قرار دے رہی تھی۔ وہ اسے کیسے بتائے کہ اس کی زندگی اور سکندر شہریار کی ذلت، رسوائی اور شکست سے بھری زندگی میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی مماثلت کبھی ہو بھی۔ وہ ہیرا تھی، وہ کوئلہ تھا، کیمیکل کمپوزیشن ایک سی، مگر پھر بھی بہت فرق تھا۔ ہیرا جس تن پر سج جائے اس کی قدر بڑھا دے، اور کوئلہ جس ہاتھ میں جائے اسے بھی سیاہ اور داغدار بنا دے۔ وہ اس اجلی شفاف اور پیاری لڑکی کی زندگی پر اپنی زندگی کی نحوستوں کا کبھی سایہ بھی نہیں پڑنے دے گا۔ لیزا شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کو کستن نظر انداز کر کے ناشتے کے لوازمات پر نگاہیں دوڑانے لگا۔ واؤ، میرا فیورٹ مشرومز والا آملیٹ اور اٹالین کیک۔ اس نے اپنی پلیٹ میں آملیٹ ڈالا۔ تم بھی شروع کرو نا۔ وہ چھری اور کانٹے کی مدد سے آملیٹ کھانے لگا تھا، ساتھ ساتھ اٹالین رول بھی کھا رہا تھا۔ اس نے لیزا کی پلیٹ میں بھی آملیٹ ڈالا تھا۔ بیلا، اس طرح اداس بیٹھی تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ پلیز ناشتہ کرو۔ میں ابھی کہیں نہیں گیا ہوں، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں اس ٹاپک پر ناشتے کے بعد بھی بات کر سکتے ہیں۔ لیزا نے جیسے محض اس کا ساتھ دینے کے لیے آملیٹ کھانا شروع کیا تھا، اداسی اور خاموشی کے ساتھ۔ سکندر بھرپور انداز میں ناشتہ کر رہا تھا۔ اپنے اندر اس وقت ہوتی ٹوٹ پھوٹ، شکست وہ لیزا پر ہرگز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس لڑکی کو بھینچ کر اپنے سینے سے لگا لے، اس لڑکی کو ابھی اس وقت اپنا لے، اسے خود سے کبھی ایک پل کے لیے بھی دور نہ ہونے دے۔ مگر وہ خود غرض نہیں تھا، وہ دوسرے لوگوں اور رشتوں کے ساتھ کبھی خود غرض نہ رہا تھا، تو اس لڑکی سے محبت کے رشتے میں کیوں کر خود غرض ہو سکتا تھا؟ وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے اور بھرپور انداز میں، جبکہ لیزا اداسی کے ساتھ، اس سے شکوہ اور ناراضگی سے۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، کیا تم مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے چلو گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں گڈ بائے کہنے؟ بے بسی اور غصہ بھرا تھا اس کے سوال میں۔ گڈ بائے کیوں؟ اب ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہا کریں گے۔ تمہارے ساتھ ساری زندگی دوستی کا تعلق تو میں چاہتا ہوں لیزا، میں چاہتا ہوں دل کھول کر ہنسنے اور بہت بولنے والی لیزا محمود زندگی بھر میری دوست رہے۔ کیا ہم زندگی کے ساتھی نہیں بن سکتے؟ نہیں، تب ہم دوست نہیں رہ سکیں گے۔ میرا ساتھ تمہیں اتنے دکھ دے گا کہ تم میری شکل، میرے نام تک سے نفرت کرنے لگو گی۔ وہ یکدم ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ تم صاف کیوں نہیں کہتے سکندر شہریار کہ تم رشتے بناتے ہوئے ڈرتے ہو، کہیں تمہیں پھر کوئی نئی چوٹ نہ لگ جائے؟ اس خوف سے تم نئے رشتے جوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ یکلخت غصے سے بولی۔ ہاں، ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں رشتے جوڑنے سے۔ رشتے نبھانے کی اہلیت گوا چکا ہوں، مگر مجھے یہ خوف اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے ہے لیزا۔ میں خود کو نہیں، تمہیں دکھوں سے بچانا چاہتا ہوں۔ تمہیں میری زندگی بات سچ لگے یا جھوٹ، بزدلی لگے یا کم ہمتی، مگر میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے پہلے تو میں مر جانا پسند کروں گا۔ اس نے بات لیزا کے ہی انداز میں غصے سے شروع کی تھی، مگر آخر میں آ کر اس کی آواز جذبات کی شدت سے مدھم ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر دکھ اور بے بسی چھلکنے لگے تھے۔ لیزا چپ چاپ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اسے جیسے خود کو کمپوز کیا، پھر سنجیدگی سے بولا، مجھے ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار ہونا ہے، میری فلائٹ میں کم وقت رہ گیا ہے۔ وہ اسے اس طرح بیٹھا چھوڑ کر لفٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے لیزا سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ یہاں بیٹھے گی یا چلی جائے گی۔ وہ دونوں ایئرپورٹ پر تھے۔ وہ ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ سارا راستہ وہ دونوں خاموش رہے تھے، ان کے درمیان ایک لفظ تک کا تبادلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے خفا کر کے جاتے ہوئے بہت اداس تھا۔ اسے لیزا کی آنکھوں میں خفگی، اداسی اور آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے لیزا کو دیکھا تھا، وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی رہا تھا کہ لیزا بھرائی ہوئی آواز میں آہستگی سے بولی، مجھے گڈ بائے مت کہنا سکندر۔ پچھلی بار میں مضبوط رہی تھی، مگر آج رو پڑوں گی۔ تو مجھے ٹھکرا کر جا رہے ہو تو خاموشی سے چلے جاؤ، مجھے تمہارے پرتکلف الوداعی جملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بے اختیار لیزا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے بولا، مجھ سے خفا مت ہو لیزا، تم نہیں جانتی مگر میں جانتا ہوں اپنے اندر اتری تنہائیاں اور ویرانیاں۔ تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہو گی، میں تمہارے بغیر بھی خوش نہیں ہوں گی۔ وہ بولتے ہوئے رو پڑی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دکھ دینے اور رلانے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی وجہ سے روتا دیکھ کر اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ میں تمہارے بغیر کبھی خوش نہیں رہ سکوں گی سکندر، تمہارے ساتھ اگر میں دکھی بھی رہی نا تب بھی تمہیں الزام نہیں دوں گی۔ پلیز مجھے اس طرح چھوڑ کر مت جاؤ۔ کیوں خود کو کانٹوں پر گھسیٹ رہی ہو؟ اپنی اچھی بلی پرسکون زندگی کو کیوں ایک کڑے امتحان میں ڈالنا چاہتی ہو؟ تمہیں میرے ساتھ میں کانٹوں بھرے راستے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے آنسوؤں سے ہارنے لگا تھا، نہیں دیکھ سکتا تھا وہ اسے روتا ہوا۔ اب اس کے انکار میں شدت نہیں رہی تھی، ایک ہار مان لینے والی کیفیت آ گئی تھی۔ وہ جیسے اس لڑکی کے آگے ہتھیار ڈالنے لگا تھا۔
4 دن نہیں گزریں گے تمہیں میرے ساتھ زندگی شروع کیے اور تم اپنے فیصلے پر پچھتانے لگو گی۔ یہ میری زندگی ہے نا سکندر، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں میری مرضی، میں پچھتاؤں گی یا دکھی رہوں گی، تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہارا ساتھ مانگ کر اپنی زندگی اجاڑ رہی ہوں تو اجاڑ لینے تو مجھے میری زندگی، ایسی آباد زندگی جس میں سکندر شہریار میرے ساتھ نہ ہو، میرے لیے سب سے اجاڑ اور سب سے ویران ہوگی۔ پلیز سکندر، مجھے اپنا ساتھ دے دو۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے لفظوں میں ضد بھی تھی اور محبت کی شدت بھی، اور وہ ہار گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی محبت کی شدت کے سامنے پسپا ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے لیزا، تمہاری ضد اور تمہاری خوشی کے آگے میں سرنڈر کرتا ہوں، میں ہار مان رہا ہوں۔ لیزا محمود، بولو کب شادی کرنی ہے؟ لیزا نے روتے روتے ناراضی سے گھورا تھا۔ ایسے پرپوز کرتے ہیں کسی خوبصورت لڑکی کو جس سے محبت بھی ہو، اتنے فضول اور غیر رومانٹک انداز میں، گویا مجھ پر احسان کیا جا رہا ہے۔ دھوپ چھاؤں کا بڑا دلکش منظر تھا۔ وہ بولتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور اس کے رخساروں پر آنسو بہ رہے تھے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ پچھتاؤ گی۔ دیکھ لو میں کتنا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مجھ سے اس نئے رشتے کے پہلے لمحے ہی میں تمہیں مجھ سے شکایت ہو گئی۔ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو۔ وہ لیزا کو شریر نگاہوں سے دیکھتا ہوا چھیڑ رہا تھا۔ وہ بے اختیار جھیم گئی، رخساروں سے رگڑ رگڑ کر فوراً سے آنسو صاف کر ڈالے۔ اچھا اب زیادہ فضول بولنے کی نہیں ہو رہی، یہ بتاؤ ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ وہ اپنی خفت مٹانے کو روب سے بولی۔ میں تمہارے آگے ہتھیار ڈال چکا ہوں، جب تم کہو، جہاں تم کہو، ہم وہاں شادی کر لیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ایک لمحے میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اسے استقصاق بھری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار بہت مضبوطی سے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ میں پہلے سیم، نینی اور پاپا کو اپنی شادی کے فیصلے کا بتا دوں، پھر ہم شادی کی جگہ طے کر لیں گے۔ میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت سیم کی ہے، اسے میری شادی میں لازمی شریک ہونا چاہیے۔ میں ذرا اس سے یہ معلوم کر لوں کہ وہ کب آ سکتی ہے، پھر تاریخ اور جگہ طے کر لیں گے۔ میری طرف سے 2 مہمان ہوں گے، سیم اور نینی۔ پاپا اگر آنا چاہیں گے تو آ جائیں، مجھے ان کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ شادی ہوگی کہاں؟ لندن میں، روما میں یا دوحہ میں؟ لندن، دوحہ، روما، کوئی بھی جگہ ہو، میرے لیے تو ہر جگہ ہی ٹھیک ہے۔ وہ اپنی خوشی چھپائے بنا فوراً بولی تھی۔ پھر میرا خیال ہے روما ٹھیک رہے گا۔ رومن لڑکی سے شادی اس کے روما میں ہی کی جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ وہ اس کے چہرے کو ایک ٹک دیکھتا ہوا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ صرف مناسب نہیں بلکہ بڑا رومانٹک بھی رہے گا۔ ہم اپنا ہنی مون بھی روما ہی میں منائیں گے۔ وہ جیسے کھڑے کھڑے سارے پلان بنا رہی تھی۔ ہنی مون؟ سینورینا لیزا، ان فضولیات کے لیے تو مجھ سے امید مت رکھنا۔ تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں میں ذرا بھی رومانٹک نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے تم سے نکاح کے فوراً بعد میں تمہیں گھر پر چھوڑ کر اپنے آفس چلا جاؤں یا آفس کا کچھ کام نکال کر بیٹھ جاؤں۔ وہ جیسے اسے ڈرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شرارتی مسکان بکھری تھی، جیسے ابھی بھی اسے اس کے فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، تم سوچ لو۔ میں نے سوچ لیا ہے سنور سکندر، میں تم ہی سے شادی کروں گی۔ وقت کے ساتھ ہر کسی میں تبدیلی آ جاتی ہے اور پھر محبت میں بہت طاقت ہے، یہ سب کچھ بدل کر رکھ سکتی ہے۔ وہ سکندر کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں بے حد سنجیدگی سے بولی۔ یعنی تم میرے لیے خود کو بدل لو گی، اپنی رومانٹک سوچوں اور خواہشات کی میری خاطر قربانی دے دو گی؟ نہیں، تم میرے لیے خود کو بدل لو گے سکندر شہریار۔ ہماری شادی شدہ زندگی میں اگر کوئی تبدیل ہوگا تو وہ تم ہوگے۔ وہ بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر لیزا بھی مسکرائی تھی۔ مائی برائڈ ٹو بھی آج بہت رومانٹک ہیں اور خواب بہت دیکھتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے لیزا کی آنکھوں میں اپنا ہی عکس نظر آ رہا تھا۔ میں تمہیں بھی خواب دیکھنا سکھا دوں گی مائی گروم ٹو بی، وہ اس کی سی ٹون میں بولی تھی۔ چلو میں، وہ اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتا ہوا بولا۔ لیزا نے جواباً سر ہلایا۔ سنڈے کو میری ایگزیبیشن کا آخری دن ہے، میں بھی پیر کو لندن واپس چلی جاؤں گی۔ تم میرے پاس لندن آؤ گے؟ تم جہاں کہو گی میں وہاں آؤں گا۔ اب کی بار ملو گے تو میرے لیے رنگ لے کر آنا۔ ایسے کوئی پرپوز کرتا ہے بغیر رنگ کے؟ میں لے آؤں گا، پرومس۔ وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اسے پتا تھا دوحہ جاتے ہی وہ سب سے پہلا کام اس کے لیے انگوٹھی خریدنے ہی کا کرے گا۔ اس بار اس کے دور جانے پر وہ بالکل بھی اداس نہ تھی۔ اس بار یہ زمینی فاصلہ جو ان کے بیچ حائل ہوا تھا وقتی تھا۔ سکندر کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے بعد اگلا کام اس نے سیم کو فون کرنے کا کیا تھا۔ سیم سیم سیم، میں بہت خوش ہوں سیم۔ اس کے فون اٹھاتے ہی اس نے کہا تھا، اور میں تمہاری خوشی سے بھرپور آواز سن کر بہت خوش ہوں لیز۔ وجہ گیس کرو میری خوشی کی۔ تمہارا شو تمہاری امیدوں سے زیادہ کامیاب ہو گیا ہے نا؟ اس نے سیم کی مسکراتی آواز سنی۔ جی نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے سیم۔ اس نے پل بھر کا ڈرامائی سا وقفہ دیا، پھر خوشی سے کھنکتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں شادی کر رہی ہوں سیم۔ واقعی لیز؟ کس سے؟ کون ہے وہ؟ وہی جو مجھے روما میں ملا تھا، پھر بچھڑ گیا تھا۔ وہ مجھے پھر مل گیا ہے سیم، اب کی بار کبھی بھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ جس طرح میں اس سے محبت کرنے لگی تھی وہ بھی کرنے لگا تھا۔ وہ مجھے تلاش کرتا یہاں فلورنس تک آ گیا تھا۔ کتنی رومانٹک بات ہے نا یہ سیم۔ وہ خشکی سے کھلکھلا رہی تھی۔ اس کے جواب میں دوسری طرف مکمل خاموشی سنائی دی تھی۔ سیم، کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئی؟
لیز میں کیا بولوں؟ تم ایک پاکستانی مرد سے شادی کر لینے کا فیصلہ کر کے اس قدر خوش ہو رہی ہو، میں کیا بولوں؟ سیم کی بہت سنجیدہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اپنی بے تحاشا خوشی میں سیم کی اس درجہ سنجیدگی نے اسے بھی پل بھر میں بالکل سنجیدہ کر لیا تھا۔ وہ جو ہے، جیسا ہے، جس ملک سے ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں سیم، میں اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ جب تم فیصلہ کر چکی ہو تو اب میں کیا کہوں؟ سیم کا لہجہ بہت سنجیدہ اور بہت دکھ بھرا تھا، جیسے وہ اپنی زندگی تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر بیٹھی تھی اور سیم چاہتے ہوئے بھی اسے اس فیصلے سے روک نہیں کر پا رہی تھی۔ تم نے پاپا کو بتایا اس بارے میں؟ چند سیکنڈز کی خاموشی کے بعد سیم نے اس سے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ سیم اتنی سنجیدہ تھی جیسے اس نے اپنی موت کی اطلاع دے دی ہو۔ ابھی نہیں بتایا، میں یہ خوشی سب سے پہلے تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی سیم، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک شکوہ بھی چھپا تھا، بہن کے لیے۔ وہ اس کی زندگی کی اس اتنی بڑی خوشی کے موقع پر پاکستانی مردوں سے متعلق وہ قصہ کیوں شروع کر بیٹھی تھی؟ لیز، میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں، تم ان پاکستانی مردوں کو نہیں جانتی ہو، محبت سب کچھ نہیں ہوتی لیز، پلیز سمجھو۔ سیم اس کی اداسی اور خفگی محسوس کر کے بہت پیار سے بولی تھی۔ سیم، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے لیے یہ محبت ہی سب کچھ ہے، پرندے لہجے میں بولی تھی۔ سیم کی سنجیدگی نے اسے اداس کر دیا تھا۔ سیم سے اسے جتنا پیار تھا، اس کی خواہش تھی کہ سیم اس کی زندگی کی اس خوشی میں پورے دل سے خوش ہو۔ وہ سیم کو خفا کر کے اگر شادی کر لیتی تو بہت اداس رہتی، وہ سیم کو خفا کرنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ پلیز سیم، کیا تم میری خاطر اس رشتے پر خوش نہیں ہو سکتی؟ اگر تم خوش نہیں ہوئی تو میری شادی پر نہ ہوئی تو میں پورے دل سے خوش نہیں ہو پاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چھلک آئی تھی۔ کس نے کہا میں نہیں آؤں گی؟ میں صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں لیز، لیکن اگر تم اس رشتے پر خوش ہو، یہیں شادی کرنا چاہتی ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ میری گڑیا سی بہن دلہن بنے گی تو میں اس کے پاس نہیں ہوں گی؟ یہ بتاؤ کب کر رہے ہو تم دونوں شادی؟ اس کی اداسی اور آنسو محسوس کر کے سیم فوراً ہی محبت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ میں تمہیں 1-2 دن میں فون کر کے بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا لیز، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں سیم۔ سیم کی محبت کے جواب میں وہ بھی بہت فالحانہ پن سے بولی تھی۔ وہ فون رکھ کر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ سیم جب سکندر سے ملے گی تو اسے اندازہ ہوگا تمام پاکستانی مرد برے نہیں ہوتے۔ اگر اس کے پاپا اور ہاشم برے ثابت ہوئے ہیں تو یہ کوئی فارمولہ تو نہیں کہ تمام پاکستانی مرد برے ہی ہوں گے۔ وہ سیم کی اس سوچ کو تبدیل کر دینا چاہتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا سیم کو سکندر بہت پسند آئے گا، وہ تھا ہی اتنا اچھا، وہ کسی کو بھی ناپسند ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسری کال وہ نینی کو کر رہی تھی۔ وہ نینی کے گلے لگ کر سکندر کو کھو دینے پر اتنا روئی تھی، آج انہیں بتانا چاہتی تھی کہ جسے اس نے کھو دیا تھا وہ اسے پھر مل گیا ہے۔ نینی، میں اور سکندر شادی کر رہے ہیں۔ سلام کے بعد اس نے اگلی بات انہیں یہی بتائی تھی۔ نینی خوش بھی ہو رہی تھی اور بہت حیران بھی۔ اسے آرٹ گیلری اپنے شوہر میں پہنچنا تھا، اس نے مختصر لفظوں میں اس نے جلدی جلدی نینی کو ساری بات بتائی تھی۔ رات وہ اپنے فلیٹ میں تھا، وہی فلیٹ، وہی الجھی بکھری زندگی، وہی فلیٹ میں تنہائی اور خاموشی، مگر پھر بھی اسے ہر طرف رونق ہی رونق محسوس ہو رہی تھی۔ کل رات اس کا جی چاہا تھا وہ روتا ہوا اپنے بال نوچتا جنگلوں میں نکل جائے، اور آج وہ بے حد مسکرائے جا رہا تھا۔ اسے زندگی اچھی لگ رہی تھی، اسے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے وہی منی ایچر مجسمہ رکھے ہوئے بیٹھا تھا جو آج صبح لیزا نے اسے دیا تھا۔ اس کا بنایا کارڈ بھی اس نے اپنے سامنے کھول کر رکھا تھا۔ وہ ان چیزوں کو دیکھتا لیزا کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ پاس رکھا موبائل بجا تھا، لیزا کال کر رہی تھی۔ اس نے لپک کر فون اٹھایا تھا۔ لیزا، اتنے حق کے ساتھ اس کا نام لینا کتنا اچھا لگ رہا تھا، کس قدر دل نشیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ سونے جا رہا تھا۔ وہ اسے چڑھانے کو بولا تھا۔ تو مجھ سے بات کے بغیر سو جاتے؟ دوحہ پہنچنے کے بعد اتنی توفیق تو تمہیں ہوئی نہیں کہ ایک فون کال کر کے اپنی خیریت بتاتے، اور ابھی بھی مجھ سے بات کے بغیر سونے جا رہے تھے، وہ لڑنے والے انداز میں بولی تھی۔ شکایت نمبر 2، 14 گھنٹوں میں اب تک تمہیں مجھ سے 2 شکایتیں ہو چکی ہیں سینورینا، وہ ہنس کر بولا۔ مجھے ایک دن میں 1000 شکایتیں ہوں گی، مگر میں تمہارا پیچھا تب بھی نہیں چھوڑوں گی۔ انفیکٹ مجھ سے چھٹکارا اب تمہیں زندگی بھر نہیں ملے گا، وہ دھونس جمانے والے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، مت چھوڑنا میرا پیچھا، مگر ابھی تو مجھے سونے دو، چھٹیاں تمہاری ہیں، یہاں رات خاصی ہو چکی ہے اور میں نے صبح آفس جانا ہے۔ وہ اس سے بات کرتا ہوا صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، سچی مسکراہٹ۔ اس پل سے دنیا کی کوئی چیز بری نہیں لگ رہی تھی، اسے زندگی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا زندہ رہنے کو دل چاہ رہا تھا، اس کا خدا سے اپنی لمبی زندگی کی دعا مانگنے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ ابھی ملی تھی، ابھی وہ اس کے ساتھ ایک بہت طویل عمر گزارنا چاہتا تھا۔ بڑے بدتمیز اور بے مروت ہو تم سکندر شہریار، وہ اس کے سونے والی بات کے جواب میں مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ شکایت نمبر 3، وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ وہ جواباً چڑچڑے انداز میں فوراً بولی تھی۔ سو جاؤ نان رومانٹک انسان، وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ اس بار اسے لیزا کی بھی ہنسی سنائی دی تھی۔ کچھ اچھی بات ہی بول دو جسے سوچ کر میں ساری رات خوش ہوتی رہوں۔ بیلا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ تمہارے معیار کے مطابق رومانٹک نہیں ہوں جیسا تم توقع رکھتی ہو۔ اس طرح کا اظہار محبت شاید میں کبھی بھی نہ کر پاؤں۔
مگر دل میں ہر طرف تم ہی تم ہو. پلیز جلدی سے آ جاؤ میری زندگی میں. میں تمہارے ساتھ ہنسنا چاہتا ہوں. میں تمہارے ساتھ زندگی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. وہ آنکھیں بند کر کے اس سے بول رہا تھا، اپنے دل کی تمام تر سچائیوں اور گہرائیوں کے ساتھ. تم صبح مجھے فون کرو گے؟ اس سے آنکھیں بند کیے کئی آہستگی سے پوچھا تھا. وہ اپنی صبح بھی اسی کی آواز سن کر کرنا چاہتا تھا. ہر بار میں فون کیوں کروں؟ تم فون کرنا. نہیں پلیز تم کرنا لیزا. میں چاہتا ہوں صبح میری آنکھ تمہاری آواز سن کر کھلے. وہ بہت آہستہ آواز میں بولا تھا، اس بار جیسے اس کے چہرے پر موجود اور دل میں چھپے تمام جذبات اس تک پہنچ گئے تھے. وہ بھی آہستہ آواز میں نرمی سے بولی تھی، میں صبح تمہیں فون کروں گی سکندر. میرا دل چاہ رہا ہے تم اس وقت میرے پاس ہوتی. میں تم سے کہتا مجھے اپنے پاس چھپا لو، مجھے اپنے پاس لٹا کر بہت گہری نیند سلا دو. میں برسوں سے سویا نہیں ہوں. وہ اس کی اتنی اپنی تھی کہ اپنا آپ اس پر عیاں کرتے ہوئے سے کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی. میں تمہارے ساتھ سارے دکھ سمیٹ لوں گی سکندر. وہ آنکھیں بند کی اس کی نرم آواز سن رہا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا وہ لیزا کے شانے پر سر رکھ کر اپنے اندر کے برسوں کے جمے سب آنسو بہا ڈالے، اپنا ہر غم اس سے کہہ ڈالے، اسے بتائے کہ دنیا نے، لوگوں نے، رشتوں نے سے کتنے دکھ دیے ہیں. وہ اس کی آواز سن کر سویا تھا، اس کی آواز سن کر ہی اٹھا. بہت گہری، بہت پرسکون نیند سو رہا تھا وہ جب اس کے موبائل پر لیزا کی کال آئی تھی. وہ ٹھیک اس کے بتائے ہوئے ٹائم پر اسے جگا رہی تھی. 1-2 گھنٹوں کے بعد وہ جاگا تھا. اٹھ جائیے سینیور سکندر. اس کی نیند میں ڈوبے ہیلو کے جواب میں مسکرا کر بولی. وہ اس کی آواز سنتے ہی بالکل خوش پاش اور چست ہو گیا تھا، یوں جیسے نیند سے جاگنے کے بعد ہی اسے دن بھر کے لیے پھر بھرپور توانائی مل گئی ہو. میں جاگ گیا ہوں سینورینا. تمہیں نیند آئی؟ وہ جانتا تھا لیزا اس کی نیند نہ آنے کے مرض کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سے یہ بات پوچھ رہی ہے. اسے لیزا کا اپنی فکر کرنا اور محبت سے بھرا انداز ہمیشہ سے ہی بڑا اچھا لگا تھا. ہاں مجھے نیند آئی، بہت پرسکون اور بہت گہری. ضرور تم نے مجھے سوچا ہوگا، اسی لیے پرسکون نیند سوئے ہو. وہ اس کے لہجے میں شامل شرارت پر مسکراتا بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا. ہاں میں تمہیں سوچتے ہوئے سویا تھا اور اب میں تمہیں سوچتے ہوئے ہی اپنے دن کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اب تم کوئی اچھی بات کہو مجھ سے. اچھی بات؟ لیزا حیرانی سے بولی. وہ یا اس کی بات سمجھ نہ پائی ہو. ہاں اچھی بات، کوئی ایسی بات جسے سوچ کر میں سارا دن ہوش ہوتا رہوں. اس نے لیزا کا رات والا جملہ اسی کے انداز میں دہرایا تھا. لائن کی دوسری جانب سے لیزا کے کھلکھلا کے ہنسنے کی آواز آئی. وہ مسکراتے ہوئے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا. میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سینیور سکندر. کتنی؟ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو لیزا؟ وہ اسے بہت چاہتی ہے، وہ جانتا تھا. پھر بھی اس وقت وہ یہ سننا چاہتا تھا کہ وہ بھی چاہا جاتا ہے، بے حد اور بے حساب. تم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی. میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. تم میرے لیے پینٹنگ چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں. روما جانا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں. وہ بغیر ایک پل کے ہچکچاہٹ کے فوراً بولی. اگر تم میری خاطر یہ 2 چیزیں چھوڑ سکتی ہو تو اس کا مطلب ہے تم مجھ سے واقعی بہت محبت کرتی ہو. مسکرا کر شریر سے انداز میں بولا. تمہیں میری محبت کا یقین ہونا چاہیے سکندر شہریار. مجھے تمہاری محبت کا یقین ہے لیزا. میری بہت تنہا اور بہت بکھری ہوئی زندگی میں واحد خوشی، واحد روشنی تم ہو. میری زندگی میں زندگی ہی تم ہو. بولتے ہوئے اس کا لہجہ بے حد مدھم ہو گیا تھا. اس کے لہجے میں جذبات کی شدت تھی. جواب میں چند سیکنڈز کے لیے لیزا بالکل خاموش رہی. بس اب تم گزری ہوئی باتوں کو مت سوچا کرو، اچھی اچھی باتیں سوچا کرو، میرے اور اپنے بارے میں، جو زندگی ہم ایک ساتھ گزاریں گے اس کے بارے میں. لیزا کے نرم لہجے میں سمجھائی ان باتوں کو سنتا ہوا وہ بیڈ سے اٹھ گیا. اس آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے اسے خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کیا. جلدی جلدی نہا کر آفس کے لیے تیار ہونے کے بعد کچن میں آیا تاکہ ناشتہ کر سکے. وہ کھڑکی سے باہر نظر آتی صبح کے منظر ہی کی طرف خود کو بہت فریش اور تر و تازہ محسوس کر رہا تھا. کیا وہ یہاں آئے گی؟ کیا وہ اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرے گی؟ وہ کچن اور کچن سے باہر نظر آتے اپنے فلیٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا. دل کی دھڑکنوں میں بسی اس لڑکی کے ساتھ تمام وعدے کر لینے کے باوجود، اس سے تمام عہد محبت و وفا سن لینے کے باوجود بھی اس کے ساتھ کے خواب دیکھتے ہوئے ڈر رہا تھا. اس کے اندر ایک خوف تھا جو لیزا اس سے کہہ رہی ہے، جو وہ اس کے کہنے پر مان بھی گیا ہے، وہ ہو نہیں پائے گا. وہ اور لیزا ایک نہیں ہو پائیں گے. لیزا اس کی زندگی میں نہیں آئے گی. کہیں نہ کہیں سے اس کی زندگی کی نحوست سے پھر اپنے گھیرے میں لے لے گی. وہ اس لڑکی کو کھو دے گا. جب تک اس کی محبت قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا، جب تک اسے اپنی محبت دینے کا انکار کر رہا تھا، تب تک ضدی دل کو اس نے سنبھالا ہوا تھا. مگر اب اپنی محبت میں لیزا محمود چاہیے تھی. اگر زندگی نے اس بار اس کے ساتھ کچھ برا کیا، اگر لیزا اسے نہ ملی، تو اب کی بار وہ ایسا ٹوٹ کر بکھرے گا کہ پھر لیزا بھی اسے سمیٹ نہیں پائے گی. کہ زندگی تمام عمر سکندر شہریار پر صرف سنگ ہی برسائے گی. کبھی کوئی پھول، کوئی خوشی، کوئی ہنسی اس کے حصے میں نہیں آئے گی. وہ لیزا کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ لڑتے ہوئے زندگی کو بتا رہا تھا کہ اس بار اس سے اس کے خواب اور محبت چھیننے کی کوشش نہ کرے. زندگی لیزا محمود کو اس سے چھیننے کی کوشش نہ کرے.